اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ جو قربانی پر ختم ہوگا، پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام وہ بھی قربانی سے شروع ہوگا. یعنی ہماری شروعات قربانی سے اور اختتام بھی قربانی سے. تو یہ بہت بڑا میسج ہے، پیغام ہے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کو قربانی پسند ہے. لہذا قربانی سے بھاگنے میں عافیت نہیں ہے، قربانی کو قبول کرنے میں عافیت ہے. بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اس بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. پہلی حدیث بخاری میں جو لائی گئی وہ یہی لائی گئی. میرے آقا کا یہ فرمان، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب کا ترتب یہ نیتوں کی بنیاد پر ہے. آپ کام اچھا کر رہے ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا. اور اگر نیت اس میں آپ شامل کر لیتے ہیں ثواب ملے گا. مثلا ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کر رہا ہوں تاکہ سنت مصطفیٰ کی تعلیم بھی آپ کو مل جائے اور سنت مصطفیٰ کی پیروی پر کیا اللہ اجر دیتا ہے وہ بھی مل جائے. جوتا، چپل، شوز سب استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے. روزانہ آپ پہنتے ہیں جوتا چپل، دن میں سینکڑوں بار اتارتے ہیں، پہنتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ جوتا پہننا، اتارنا. کوئی سوچتا ہے کہ ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ سوچتا نہیں. لیکن جس نے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی ہے یا جنہوں نے میرا بیان اس سے پہلے سنا ہے، انہیں معلوم ہے کہ جوتا پہننا، اتارنا بھی ثواب ہی کا کام ہے. پھر کیسے ثواب کا کام ہو گیا وہ؟ وہی آقا نے جو فرمایا، انما الاعمال بالنیات. اگر آپ سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کی نیت سے، کہ آقا نے چپل جوتا پہننے کا حکم دیا اور یہ طریقہ بتایا کہ جب پہنو تو پہلے دایاں پیر، جب اتارو تو پہلے بایاں پیر. اب اگر ہم روزانہ چپل اتار رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اس ارادے سے کہ مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، تو یہ چپل پہننا، اتارنا بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس سے چھوٹی مثال اور کیا دی جا سکتی ہے؟ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا حسن ہے، بیوٹیفل آف اسلام ہے یہ، جو کسی دھرم کے اندر نہیں ہے کہ جوتا بھی پہنو تو اللہ ثواب دے دے، اتارو تو اللہ ثواب دے دے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو کسی دھرم میں آپ کو نہیں ملے گی. صرف ہمیں اپنی نیت پاکیزہ کرنی ہے. ڈیلی اتار رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اگر ہماری نیت نہیں ہے تو اتارے پہنے کوئی ثواب نہیں. اگر وہی مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی کی نیت ہو جائے اور سنت ادا کر لیں تو ثواب بھی مل جائے، عبادت بھی ہو. تو آقا نے فرمایا، بخاری کی پہلی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پاکیزہ رکھنا چاہیے. اب میں تشریح کروں گا نہیں کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. یہ سب سمجھدار لوگ ہیں آپ. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ثواب تب ملے گا جب نیت پاکیزہ ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے. بہت ایڈوانس لوگ ہیں اس زمانے کے، ابھی تو آدھا سینٹنس منہ سے نہیں نکلتا، سمجھ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بولنے والے ہیں. جس طرح یہ قربانی گوشت کھانے کی نیت سے نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص ہے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہے. اگر صرف مقصود گوشت ہے تو قربانی گئی، گوشت تو حلال رہے گا، قربانی نہیں. وہی شخص
اللہ کی رضا ہی کے لیے قربانی کیا ہے, گوشت شامل نہیں تھا ارادے میں, کر لیا, وہ گوشت کہاں جائے گا؟ پھینک دے گا, دے دے گا کسی کو؟ نیت آپ نے پاکیزہ کر لیا, قربانی بھی ہو گئی اور گوشت بھی مل گیا, آپ کا گوشت آپ کو مل گیا. صرف نیت کے ڈفرنس کی وجہ سے کتنا فرق پڑ گیا کہ صرف گوشت کی آپ نے نیت کیا, قربانی نہیں, گوشت تو مل گیا, لیکن آپ نے صرف قربانی کی نیت کی, اللہ کی رضا کے لیے نیت کی, قربانی بھی ہو گئی, گوشت بھی مل گیا. تو یار کیوں ہم وہ نادانی کریں کہ قربانی ضائع ہو جائے؟ گوشت تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. کون بانٹتا ہے اس زمانے میں غریبوں کو, فقیروں کو, رشتہ داروں کو؟ جب جب قربانی کا موسم آتا ہے, فریز والے, ڈی فریزر والے بیچارے جو بھی یہ کیا کہتے ہیں دکاندار حضرات ہیں, وہ آرڈر سپلائی نہیں کر پاتے ہیں, آرڈر کلوز کر دینا پڑتا ہے. ایک زمانہ تھا شروع میں ابتدا اسلام میں کہ قربانی کو 3 دن سے قربانی کے گوشت کو زیادہ رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی. ضرورت تھی اس وقت, قربانی کرنے والے کم تھے. آج سے آپ 20 سال 25 سال پیچھے جائیے, ایک محلے میں 2-4 لوگ قربانی کرنے والے تھے, گاؤں دیہات میں 2-4 لوگ قربانی کرتے تھے. اب میاں اللہ نے آپ کو دولت دیا, اگر سارا گوشت آپ ہی ہضم کر جائیں گے تو پورے محلے کا کیا ہوگا, پورے غریبوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح ابتدا اسلام میں ضرورت تھی تو حضور نے فرمایا 3 دن جتنا کھا سکتے رکھ لو, باقی جتنا سب بانٹ دو, اس سے زیادہ نہیں رکھنا. لیکن جب خوشحالی آئی تو میرے مصطفیٰ رحیم ہے, کریم ہے, کرم فرما دے. اگر وہی حکم ہوتا, میں سمجھے جتنے بڑے بڑے جانور لے رہا شاید کوئی لیتا نہیں کہ یار جب گوشت رکھ ہی نہیں پائیں گے, کا چھوٹا سا لو کر دو. یہ اللہ کے نبی نے رحم فرما دیا, کرم فرما دیا کہ اب خوشحالی آ گئی ہے, سب لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. گوشت مستحب تو یہی ہے کہ 3 حصہ کر دو, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ صاحب جو محتاج ہے, ضرورت مند ہے ان کے لیے. اور اگر تمہاری فیملی بڑی ہے تو صاحب پورا گوشت خود بھی خرچ کر سکتے ہو. لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پورا فریج میں بھر دیا لا کر. اور بعد میں افسوس اس معنی پر ہوتا ہے کہ گوشت کو آدمی رکھ لیتا ہے, جب خراب ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ہم نے کچڑا وغیرہ میں گوشت کو پھینکا ہوا بھی دیکھا ہے. کتنی غلط بات ہے. اس لیے سب کو شکر سے کام لینا چاہیے. ارے روزانہ تو کھا ہی رہے ہیں بھیا, اللہ تو کھلا ہی رہا ہے. میں تو بول رہا ہوں کہ آپ بندہ ہو, بندہ ہی رہو, رازق بننے کی کوشش مت کرو. کھلانے کا کام اللہ کا ہے, اس لیے سب کام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرو. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قربانی کرنا ہے. قربانی کے مسائل کیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے, مرد ہو یا عورت, شوہر ہو یا بیوی, باپ ہو یا بیٹا. بس سمجھ رہے, جو مالک کے نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب. نصاب کی تشریح اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. سونے چاندی کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس سال 55 ہزار روپے مانی. 50 سے لے کر 60 ہزار کے بیچ میں حاجت اصلیہ کے علاوہ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اگر اتنی رقم کی مالک یا اتنے زیورات ہیں یا اتنی آپ کے پاس سامان ہے یا غلہ جات ہے یا دکان کے سامان ہے, اس کی بنیاد پر آپ مالک کے نصاب ہیں اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا کہ زمانے میں 95% لوگوں پر تقریباً قربانی واجب ہے, اور مردوں پر ہو سکتا ہے کم ہو مگر عورتوں پر تو زیادہ سے زیادہ. بہت سارے ایسے مرد مل جائیں گے اس زمانے میں بھی, ہو سکتا ہے مالک کی نصاب نہ ہو مگر اس کی بیوی مالک کی نصاب ہوگی, کیونکہ تھوڑا سا بھی اگر سونا چاندی ہے تو مالک کی نصاب ہے. 1 تولہ سونے کی قیمت دیکھیے ابھی 90 ہزار پار ہے. اگر آدھا تولہ بھی ہے, تھوڑی بہت چاندی ہے, 2-4 ہزار روپیہ ہے تو 50 ہزار تو پہنچ جاتا ہے. زیورات حاجت اصلیہ میں ہے ہی نہیں کہ زیور نہیں ہوگا تو عورت مر جائے گی, پریشانی ہو جائے گی. حاجت کا مطلب جس کے بغیر آپ کا کام نہ چلے, زیور اس میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے کچھ عورتیں سمجھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں تو پہننے کے لیے ہے نا, تو ہزاروں لاکھوں عورتیں زیور نہیں پہنتی تو کیا مر گئی ہیں؟ زیور زیور ہے مگر حاجت اصلیہ میں وہ نہیں ہے.
اس لیے چاہے مرد کے پاس زیور ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا عورت کے پاس ہو، اس بنیاد پر بھی نصاب کمپلیٹ ہو جاتا ہے 50-55 ہزار کے سونے یا اس کی قیمت یا دیگر چیزیں ملا کر کے ہونا چاہیے۔ اس اینگل سے آپ غور کر لیجئے، سب لوگ اپنے اپنے بیویوں کا، اپنا سب کے گھر کا جائزہ لے لیجئے، دیکھیے قربانی واجب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی بتانا کہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ انویسٹ کم فائدہ زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا نا حضور کیا ہے یہ قربانی، کیا فائدہ ہے؟ آقا نے کہا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے برابر ملتی ہے، ہر بال کے برابر۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کون ہے جو چل لے گا بھائی؟ کس کے اندر طاقت ہے جو چل لے گا، پار کر لے گا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور پھر ہے کہاں وہ پل؟ کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر، لڑ کے تو سیدھا جہنم میں۔ کون پار کرے گا؟ تو پار کرنے کے لیے انتظام چاہیے نا۔ یہاں سے ہاوڑا پیدل جا پائیں گے؟ پہلے لوگ جاتے تھے، اس زمانے میں جا پائیں گے؟ ہم اگر کہہ رہے آپ کے باپ دادا جا، آپ بھی جاؤ، تو آپ کا حضرت آپ تو مروانے کا ہاوڑا پیدل جا پائیں گے؟ تو آپ موٹر سائیکل کا، کار کا، دیگر چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاوڑا جانے سے لاکھوں کروڑوں درجہ مشکل ہے، پل صراط پار کرنا کیسے کرو گے؟ تو وہاں کیوں نہیں کہتے حضرت انتظام کر لیں گے؟ یہاں کا انتظام آپ کو پتا ہے، وہاں کا انتظام اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہم سے پوچھو کہ حضرت کیسے انتظام کریں گے؟ تو ہم بتا دیں گے قربانی کر لو، اچھا سا بالکل فرتیلا ایک بکرا لے لو، یا ایک اچھی سی گائے لے لو، بچڑا لے لو، اس کے اوپر چڑھ جاؤ تاکہ وہ تیزی کے ساتھ لے جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے قربانی کے، یہ پل صراط میں تمہاری سواری کے کام آئے۔ اے مسلمان، آپ کو کیا چاہیے؟ ایک طرف نبی فرما رہے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر پل صراط ہے، کوئی گزر نہیں سکتا۔ دوسری طرف نبی انتظام فرما دے رہے ہیں کہ قربانی کر لو، جانور کی دم پکڑ لو گے تمہیں پار کر دے گا۔ اس سے زیادہ بڑا آفر مسلمانوں کے لیے پل صراط پار کرنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ تو کسی مفتی نے، کسی محدث نے نہیں بتایا کہ فردن ایک جانور قربانی کرو گے تب بھی۔ آقا نے اس میں اور آسانی فرمائی کہ بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لیں گے تو 7 کے لیے وہ سواری بنے۔ یہ من جانب اللہ ہے۔ آپ نے کہا گھوڑا مت دوڑانا اس میں کہ چھوٹی سی گائے میں 7 لوگ بیٹھیں گے تو لڑک جائے گی۔ یہ دنیا کو آخرت پر قیاس مت کر یار، وہ آخرت ہے، خدا رحیم ہے، یعنی 7 لوگ ایک گائے میں شریک ہوں گے اور ہر ایک کے لیے وہ گائے الگ الگ سواری بنے گی۔ جس طرح مسجد بنا دو تو جنت میں گھر بن رہا ہے، اب بیگم مسجد کو تو پرسنل ایک شخص نے بنایا نہیں، ہزاروں لوگوں نے شرکت کیا، آپ کا چندہ مل رہا ہے، تعاون ہو رہا ہے، تو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، دیگر کام ہو رہے ہیں، جو بھی کام چل رہے ہیں آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ تو آپ کوئی اگر کرے کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت میں گھر ہے، یہاں تو ہزاروں لوگوں نے بنایا، تب کیا ہوگا؟ نادان، وہ تیرا خدا ہے، وہ تیرا رب ہے، وہ رحیم ہے جو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ ارے جتنے لوگوں نے شرکت کیا ہر ایک کے لیے اللہ الگ الگ جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ ہے، 7 لوگ شریک ہو جاؤ گے تو 7 کے لیے وہ جانور الگ الگ سواری کا کام دے گا۔ دنیا کو یا اپنے آپ کو خدا پر قیاس مت کرو، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، اس کی رحمتیں تو بندوں کے لیے مچلتی رہتی ہے، آواز دیتی رہتی ہے خدا کی رحمتیں، لو تو صحیح، مگر آپ مسلمان دروازہ بند کے لے رہے، نہیں چاہیے رحمتیں خدا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جس کو حیثیت دیا وہ افضل سے افضل جانور لے، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور لے۔ بلکہ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا قربانی میں وہ جانور جو قیمت، فرما، دیکھنے وغیرہ کے اعتبار سے افضل ہو، اس کی قربانی اور افضل۔ یہ صاحب حیثیت کے اعتبار سے۔ کیا چھوٹے جانور خوبصورت نہیں ہوتے؟
خالی آپ 1,00,000 2,00,000 روپے کا جانور لیں گے وہی خوبصورت ہوگا؟ اگر ہم 15,000 20,000 میں جانور لائیں گے کیا وہ خوبصورت نہیں ہوگا؟ خوبصورتی کا معیار بھی آپ نے نہیں حضور نے متعین فرما دیا. مطلب یہ ہے کہ بے عیب ہونا چاہیے, کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہو, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا, قربانی اس کی جائز ہے. البتہ عمر کمپلیٹ ہونی چاہیے. بکرا بکری خصی 1 سال کمپلیٹ, گائے بھینس 2 سال کمپلیٹ, اونٹ 5 سال کمپلیٹ, ایج اتنی ہونی چاہیے تو آپ کی قربانی درست ہے. ہر بال کے برابر نہیں کی. اب خون کا قطرہ زمین پہ گر نہیں رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جا رہا ہے. ہم لوگ نمازیں پڑھنا ہی چاہیے, افضل عبادت ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن پڑھ رہے ہیں, نہ جانے صحیح طریقہ ہو رہا ہے ٹھیک کی نہیں ہو رہا ہے, قرات ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, کیا ہے کوئی ایک تھوڑا سا یہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ اس کی رحمت پر ہے. لیکن رحمت خداوندی سے امید ہے کہ جو 5 ٹائم آ کے ٹائم دے رہا ہوں اللہ اس کی عبادت قبول نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن تاہم قربانی کے بارے میں تو نبی کریم نے پہلے ضمانت دے دی کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کر لو گے, خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا, کہ وہ قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے. گارنٹی والی عبادت ہے یہ, ضمانت والی عبادت ہے یہ. اس لیے بخالت سے کام مت لیجیے, کنجوسی سے کام مت لیجیے. 4 پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سب اچھا ہونا چاہتے ہیں, بہتر ہونا چاہتا ہے, بھلائیاں چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں پاؤ گے بھلائیاں اچھائیاں جب تک میرے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرو. اور آپ کی, میں جانتا ہوں اس زمانے کی سب سے پسندیدہ چیز کرنسی ہے, مال ہے. اس مال کے چکر میں تو کتنے باپ نے بیٹوں کو الگ کر دیا, اور بیٹوں نے جو باپ کو الگ کر دیا اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. نہیں تو مال وہ چیز ہے جو باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑ دیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ محبوب اگر لوگوں کو کوئی چیز ہے تو مال ہے. تو مال خرچ کرو قربانی اللہ کی راہ میں, بھلائیاں مل جائے گی, نیکیاں مل جائے گی, بلائیں گھر سے دور ہو جائے گی, مصیبتیں دور ہو جائے گی, بے برکتی دور ہو جائے گی, تنگ دستی دور ہو جائے گی, اللہ خوشحالی لائے گا, روزگار میں بہتری آ جائے گی. رازق اللہ ہے, جب اس کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تو آپ کو مزید روزی عطا فرمائے گا. اس لیے قربانی کو عام مت سمجھیے, بہت بڑا چانس ہے ہمارے لیے, بہت بڑا گولڈن موقع ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں, گناہوں سے بھی دھل جائیں, نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع بھی ہو جائے, اور ہمارے گھر سے بے برکتی, پریشانیاں, مصیبتیں سب دور بھی ہو جائے. حضرت ابراہیم و اسماعیل کی برکت کے صدقے اللہ ہمارے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے. بہت افضل والا ہے, بخالت سے کام نہیں لینا ہے. وہ حدیث میں ہر سال سناتا ہوں, سیریس لیا کرے کیجئے کچھ معاملات میں. آقا نے کیا فرمایا, ابھی 2 ہی تاریخ ہے, کسی نے پوچھا نہیں ہے ابھی نماز کے حوالے سے کب نماز ہوگی, کس ٹائم ہوگی. 8 بجے تھوڑا پہلے کر دیتے نا, وہ 7:30 بجے بہت جلدی ہو گیا, تھوڑا لیٹ کر دیتے نا. تو میاں نمازوں کے حوالے سوال کرو, نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے, دونوں چیزیں واجب ہے. اس لیے دونوں کا خیال کرنا چاہیے. نماز بھی عید الفطر کی واجب ہے, عید الاضحیٰ کی واجب ہے, اور قربانی بھی واجب ہے, دونوں کا سیم درجہ ہے. تو نماز کے لیے جتنا جوش و خروش ہے قربانی کے لیے بھی اتنا ہی جوش و خروش ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی میں ساتھ یہ حدیث پاک سن لو, تاکہ ہو سکتا ہے قربانی کے حوالے سے جوش و خروش ہر سال میں سناتا ہوں, سنانا ہی چاہیے. کیوں؟ آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں کی, مال ہوتے ہوئے, صاحب نصاب ہوتے ہوئے, انہیں ہماری عیدگاہوں میں آنے کی, نماز عید الاضحیٰ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بس سمجھ رہے ہیں یہ ترغیب کے اعتبار سے کتنی خطرناک حدیث ہے کہ جو طاقت رکھنے کے بعد بھی, مالی کے نصاب ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اس حدیث پاک کو آپ, کتنی بڑی بات میرے آقا رؤوف و رحیم آقا فرماتے ہیں. جس مصطفیٰ نے ہمیں اپنی ماں سے باپ
سب سے زیادہ پیار کیا وہ نبی فرماتے ہیں اس خوشی کے موقع میں بھی مت آؤ ہماری عیدگاہ میں اگر تم نے قربانی نہیں کی، قربانی کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں میری امت کسی طرح قربانی کرے کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ یہ بھی میرے آقا کا رحم ہے، کرم ہے کہ میرے آقا ڈرا رہے ہیں تاکہ تم ڈر سے ہی عبادت کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے جن کا ارادہ بھی جھول جھال ہے اس ارادہ کو کلیئر کیجئے اور قربانی جیسی عبادت کو کیجئے اور شاندار گائے لائیے بہترین انداز میں، جس کی جو حیثیت ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ میں ہر سال کہتا ہوں کسی کا بھی جانور دیکھو چھوٹا بڑا، وہ اللہ کا جانور ہو گیا ہے۔ میں نے جانور، میرا جانور نہیں ہے، فلاں کا جانور نہیں، کیا برائی کرو، خدا کا ہو گیا ہے۔ اور خدا کی چیز کی برائی نہیں کی جاتی، تعریف کی جاتی ہے۔ کسی کا بھی جانور دیکھو، اے چھوٹا کیوں لائے، بڑا کیوں لائے، ایسا کیوں لائے، کچھ مت بولو، سبحان اللہ کیا شاندار جانور لایا، کتنا اچھا جانور لایا۔ اور کسی کو بلا وجہ قیمت میں کتنے میں لائے، کتنے میں تو کتنے لوگوں کو دور دار ہے کتنے میں لائے، کیا مطلب ہے آپ سے بھائی، وہ کتنے میں لائے، جتنے میں لایا۔ ہاں اگر کوئی خریداری دام معلوم کرنے کے لیے کیا رینج ہے یہ الگ بات ہے، یہ مطلب پورا محلہ والا کتنے میں لائے، لائن لگا کے پوچھنا کہ وہ بیچارہ بتا کے تھک گیا کہ کتنے میں لائے۔ آپ کیا کریں گے، قیمت جان کر کے کھائیں گے؟ یہ بہت بری عادت ہے ہمارے سماج کے اندر ہے، اس کو ختم کیجیے۔ کوئی کیسا بھی جانور لائے قیمت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کو اللہ نے حیثیت دیا وہ جانور لائے، اور پوری جانور کو لانے کی حیثیت نہیں ہے یا انتظامات نہیں، شہر میں انتظامات کی بھی بڑی کمی ہوتی ہے، تو اجتماعی حصے والی قربانیاں ہوتی ہیں، آپ اس میں حصہ لے لیجیے۔ میں نے کہا کہ گوشت مقصود نہیں ہے، واجب کی ادائیگی مقصود ہے، حصہ لے لیجیے آپ اور اچھے ادارے حصہ داری کریں جہاں آپ کی ضمانت کے ساتھ قربانی صحیح ہو رہی ہے۔ یہ معلوم ہے مجھے کہ یہ سب میں بھی بہت ساری دھاندلیاں ہو رہی ہیں، لیکن جہاں صحیح ہو اس سے آپ رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تاکہ صحیح جگہ آپ کی قربانی کر دی جائے، آپ کو گوشت بھی مل جائے، قربانی بھی ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی شہر کلکتہ ہے، بمبئی ہے، سب بڑے شہروں میں جانور بہت مہنگے ملتے ہیں، اڑیسہ چلے جائیے، بنگال کے دیہاتوں میں چلے جائیے، بہار کے دیہاتوں میں چلے جائیے تو جانور تھوڑے سے سستے ملتے ہیں، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، 2000 2500 3000 دے دیں جہاں مستند لوگوں کے ہاتھوں میں کہ آپ کی قربانی وہاں ہو جائے، گوشت ملے یا نہ ملے، کیونکہ گوشت آپ کا مقصود نہیں ہے، واجب کی ادائیگی مقصود ہے۔ آپ کھاؤ تب بھی ثواب ملے گا، وہاں بھی آپ کا کوئی بھائی ہی تو کھائے گا۔ اب یہاں 2-4 کلو خرید کر کے کھا لینا، کلکتہ والوں سے گوشت کون کھائے گا زیادہ، ریکارڈ کون گوشت کھاتے ہیں، اور یہ کہنا کہ صاحب وہاں جائیں گے تو گوشت کیسے آئے گا، کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے کوئی کھا لے، کوئی اللہ کا بندہ، تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر قربانی کو آپ ہر اعتبار سے کریں، چاہے جانور لائیں، حصے والی قربانی ملے، یہاں کرائیں باہر کرائیں، مگر قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کی طرف خوب مائل ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔